لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھڑکا کر پیسے دے کر جائیں گے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانے آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب نماز فجر کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی کرنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں، کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں، ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں، ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد سکون سے نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو چاہت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورۃ کوثر کا بڑا ہی مجرد وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسط جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہوا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معمولات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے، ایسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر